کرنول میں عید الاضحیٰ نہایت ہی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ اس موقع پر صبح سے ہی شہر کی مختلف مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ نئے بس سٹینڈ کے قریب واقع قدیم عیدگاہ میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر ضلع ایس پی سدھارتھ کوشل نے کئی مساجد کا دورہ کیا اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی نے مسلم بھائیوں کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد پیش کی۔ تہوار کے موقع پر شہر میں ٹریفک پر پابندیاں عائد کر دی گئی تھی۔ بانی جامع قمر الہدا مولانا سعید مبشر پاشا قادری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عید کے موقع پر غریب اور مستحق افراد کا خاص خیال رکھیں۔ عید کی نماز بڑے سکون اور اچھے انداز میں ادا کی گئی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اپنی قربانیوں کو بھی بہت اچھے انداز میں ادا کریں اور قربانی کے جانوروں کا جو معاملہ ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکیں جو صاحب استطاعت ہیں پرامن انداز میں نماز عید کی ادائیگی پر محکمہ پولیس نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے عید کی پرامن ادائیگی میں پولیس کا تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ مستقبل میں بھی اسی طرح تعاون کی اپیل کی۔ وہیں ضلع اننت پور کے رائے درگ شہر میں عید الاضحیٰ کی نماز بڑے ہی خوش و خضو کے ساتھ ادا کی گئی۔ شہر میں ہو رہی مسلسل اور تیز بارش کی وجہ سے قریبی مساجد میں ہی لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ مسجد غوث الاعظم میں نماز عید ادا کی گئی۔ شہر قاضی صفی اللہ نے عید کی نماز پڑھائی۔ نماز کے اختتام پر ملک بھر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شہر قاضی نے عید کے موقع پر غریب اور مستحق افراد کا خیال رکھنے کی عوام سے اپیل کی۔ وہیں ضلع کرنول کے تاریخی شہر ادونی میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ ادونی میں عیدگاہ کی تعمیر کے پیش نظر مختصر مصلیوں کی موجودگی میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ آئندہ سال تک عیدگاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد شہر کے تمام لوگوں کو عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہر میں امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عیدگاہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر حاضری دی اور نماز ادا کی۔ اور مسلم حقوق کے تحفظ تنظیم کے صدر فاروق شبلی نے گائے کو قومی جانور کے طور پر اعلان کرنے کا مرکز سے مطالبہ کیا۔ حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف مقامات پر پیش آئے واقعات پر انہوں نے یہ بات کہی۔ فاروق شبلی نے کہا کہ اگر گائے کو قومی جانور تصور کیا جاتا ہے تو تشدد ہی ختم ہو جائے گا۔ وہیں آندھرا پردیش میں پچھلے 3 دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ریاست کے بیشتر علاقے جھیل میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ خاص طور سے ساحلی علاقوں میں ہو رہی مسلسل بارش کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مسلسل بارش کی وجہ سے ریاست کے تمام آبی ذخائر لبریز ہو گئے ہیں۔ پرکاشم بیراج، ڈھولیشرم بیراج کے کئی گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ مسلسل بارش کی وجہ سے حکومت کی جانب سے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے۔ تمام اضلاع کے عہدیداروں کو چوکس رہنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وہیں پلاسٹک پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کرنول کے نیتا جی سرکل پر عام آدمی پارٹی کی جانب سے شعور بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران عوام میں کپڑے کے بیگز تقسیم کیے گئے۔ عام آدمی پارٹی کے ضلع کنوینر شیخ محمد رفیق نے پلاسٹک سے ہونے والے نقصانات سے عوام کو واقف کروایا۔ انہوں نے عوام سے پلاسٹک کے بجائے کپڑے سے بنے بیگز کے استعمال کی اپیل کی۔ ساتھ ہی انہوں نے ماحولیات کے تحفظ کا عوام کو مشورہ دیا۔ بہت سارا دربر ہو رہا ہے، جنتو اور جیو جاتی کو بھی بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں، تو کنسرٹ ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ آفیسر اس پر کام کرتے ہوئے پلاسٹک کو بیان کرنا چاہیے اور سنگل یوز پلاسٹک کو اویئرنیس ڈیولپ کر کے جنتا کے محلوں میں اس کو یوز کرنے کا بہت سارا پریاس کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ سی پی ایم کے ریاستی سیکریٹری سرینواس راؤ نے کہا کہ وائی سی پی کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ پلینری اجلاس ایک ڈرامہ تھا۔ اجلاس کے دوران
2024 انتخابات کے عوام اور ریاست کے فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایجنڈا پیش نہیں کیا گیا۔ وجے واڑہ کے ایم بی کے بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران سرینواس راؤ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں کئی مسائل ہیں۔ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ، پولاورم پروجیکٹ، ریاست کی تقسیم کے قانون پر عمل آوری، مہنگائی اور دیگر مسائل پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔